کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند، آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارا چینل یسر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ نئے ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی آپ تک نوٹیفیکیشن کے ذریعے پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل الى آخر الآیہ۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی، فمن احبہم فبحبی احبہم، ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، ومن اذاہم فقد اذانی، ومن اذانی فقد اذى اللہ، او کما قال سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقال عز وجل فی آیت اخرى، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ۔ وقال عز وجل فی مقام آخر، اہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاة الدنیا الى آخر الآیہ۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ حضرات علماء کرام، حفاظ، معزز سامعین، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور باہر سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمانان گرامی، دوسرے محلوں سے تشریف لائے ہوئے دیگر حضرات، اس وقت ہماری گفتگو کا جو موضوع ہے وہ ایک نہیں بلکہ متعدد ہیں۔ دو تین باتیں مجھے ان آیتوں کی روشنی میں اور ان احادیث کی روشنی میں جو میں نے تلاوت کی آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں۔ سب سے پہلے ہم دعا کریں کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ سبھی حضرات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اس کی وجہ اور اس کا مقصد یہ ہے کہ عام طریقے سے تقریباً ہر نوجوان کے پاس، بلکہ اگر گھر میں 4 بیٹے ہیں، ایک ابا ہیں، تو ان کے پاس یہ تو ہو سکتا ہے کہ 5 کے بجائے 6 یا 7 موبائل ہوں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ 4-5 کے پاس میں صرف 2 ہی موبائل ہوں۔ تقریباً ہر بیٹے کے پاس اور ہر باپ کے پاس اب موبائل ہے، اور اکثر و بیشتر زیادہ موبائل بڑے استعمال ہوتے ہیں، اور بڑے موبائلوں پر یوٹیوب کا استعمال بہت کثرت سے بہت زیادہ ہو رہا ہے، اور اس میں مختلف بیانات آپ کے سامنے آتے ہیں۔ اب بیان سن کر کے کسی نوجوان کے دل کے اندر اگر کسی قسم کا کوئی شبہ، کوئی شک پیدا ہوتا ہے، کوئی تردد پیدا ہوتا ہے، تو بجائے اس کے کہ وہ کسی اچھے عالم دین سے پوچھے، اس کی طرف رجوع کرے، وہ یہ کرتا ہے کہ اس کے اوپر تبصرہ شروع کر دیتا ہے۔ اس کو علم نہیں، نہ اس کو قرآنی آیتوں کا پتہ، نہ احادیث کا پتہ، نہ مقام انبیاء کا علم، نہ مقام صحابہ کے بارے میں خبر، وہ اس کے اوپر تبصرہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ بیانات سنیں تو پہلا آپ یہ انتخاب کریں کہ آپ بیان کس کا سن رہے ہیں۔ وہ عالم کہ جس کا آپ بیان سن رہے ہیں وہ اہل علم کے طبقے میں، علماء کی نظر میں وہ معتبر ہے بھی یا نہیں، چونکہ صرف
वज़ाक़ता का, दाढ़ी का, टोपी और चोगे का हो जाना या अमामे का सर पर हो जाना ये काफ़ी नहीं है। उसके साथ साथ ज़रूरी है कि उसके जो अक़ीदे हैं वो भी दुरुस्त हों, उसकी जो सोच और उसकी जो फ़िक्र है वो भी दुरुस्त हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस में फ़रमाते हैं इज़ा ज़हरतिल फ़ितन, और दूसरी हदीस में अविल बिदअ वसब्बा अस्हाबी फ़अलल आलिमी अन युज़हिरा इल्मा व इन लम यफ़अल फ़अलैहि लअनतुल्लाहि वल मलाइकति वन्नासि अजमईन, कि जब आम तरीक़े से फितने वजूद में आए, जैसा कि ये हमारा ज़माना है कि न जाने कहाँ से, किसकी ज़ात से और किसके अंदर से या किस जमात से या किस मदरसे से या किस आलिम से या किस गैर आलिम से कुछ पता नहीं किससे कौन सा फितना वजूद में आ जाए। तो हदीस में आता है कि अब आलिम के लिए ज़रूरी है कि वह अपने इल्म का इजहार करे, फ़अलल आलिम अन युज़हिरा इल्मा। और अगर ऐसे मौके पर जब बिदातें खूब परवान चढ़ रही हों, जब फितने नए नए फितने वजूद में आ रहे हों, ऐसे मौके पर अगर आलिम दीन अपने इल्म को लोगों के सामने ज़ाहिर नहीं करता, उनकी सही रहनुमाई नहीं करता, उनको सही रास्ता नहीं दिखाता, उनको ये नहीं बताता कि ये अंधेरा है, ये रोशनी है, और ये बातिल है, ये हक़ है, ये सही है, ये गलत है, जब तक वो आलिम दीन अपनी इस बात को छुपाता रहेगा, अपने इल्म की रोशनी में नहीं बताएगा, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऐसे आलिम के ऊपर अल्लाह की लानत, फरिश्तों की लानत, तमाम लोगों की लानत, जो ऐसे मौके पर भी कि जब फितने वजूद में आएँ और जब बिदात खूब परवान चढ़ें और आलिम दीन अपनी ज़बान को खामोश रखे, वो कुछ भी ना बताए, तो ऐसे आलिम के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऐसे आलिम के ऊपर अल्लाह की लानत, फरिश्तों की लानत और तमाम इंसानियत की लानत उसके ऊपर है। तो इसलिए मेरे दोस्तों, सबसे पहली बात गुजारिश के तौर से, दरख्वास्त के तौर से, एक भाई होने के नाते हमदर्दी के तरीक़े से मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ कि आप सुने बयानात, लेकिन ये किसी अच्छे आलिम से पूछें कि हम किस किस के बयान सुने। हर एक आलिम, चूँकि आप तो उसके ऊपर जब बयानात डालेंगे तो बहुत सारे बयानात आने शुरू हो जाएंगे। अब उनमें किनका बयान सुनना है और किनका नहीं सुनना है, वो कोई अच्छा आलिम आपको बताएगा। दूसरी बात, आपने बयान सुना और आप किसी भी बात में कंफ्यूज हुए, शक आपके दिल के अंदर आया, याद रखिए कि बात चीज़ें ऐसी हैं कि अगर उनके बारे में खटक पैदा हो जाए, शक पैदा हो जाए, तो ईमान चला जाता है। ईमान उसके दिल के अंदर नहीं रहता, वो समझता कि मेरे दिल के अंदर ईमान है, वो ईमान बाकी नहीं रहता, वो ईमान ख़त्म हो जाता है। और बात चीज़ें ऐसी हैं कि अगर ये खटक रहे तो वो गुनाह कबीरा का मुर्तकिब होता है और वो उस गुनाह के ऊपर कायम रहता है जब तक कि वो खटक उसके दिल से दूर नहीं होती। तो अगर किसी बयान को सुन करके किसी नौजवान के दिल के अंदर कोई खटक, कोई तरद्दुद, कोई शक पैदा हो, तो ज़रूरी है कि किसी अच्छे आलिम से आप रुजू करें, किसी अच्छे आलिम से पूछें आप कि मेरे दिल में खटक पैदा और मैं क्या करूं। ऐसे बेशुमार वाक़यात हैं कि खटक पैदा हुई और शक के साथ आदमी ज़िंदगी गुजार रहा है और आखिरकार उसका ईमान रुखसत हो जाता है। तो उन्हीं चीज़ों में से एक चीज़ की तरफ मेरे दोस्तों में तवज्जो दिलाता हूँ। इस ज़माने में बाज़ लोगों की तरफ से हज़रात सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की तरफ उंगली उठाई जाती है। बाज़ सहाबाए किराम के बारे में ऐसे जुमले अदा किए जाते हैं जो किसी भी तरीक़े से, मतलब एक तो ये ज़ैब ही नहीं देते, नाजायज़ हैं, किसी भी तरीक़े से जायज़ ही नहीं कि उन सहाबा के बारे में कोई बात, किसी भी सहाबी के बारे में, किसी भी सहाबी के बारे में कोई जुमला हमारी ज़बान से निकले, वो किसी भी तरीक़े से जायज़ नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लोगों मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह से डरो, अल्लाह अल्लाह फ़ी अस्हाबी, मेरे बाद, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मेरे बाद किसी भी सहाबी के ऊपर कोई निशाना न साधना,
لا تتخذوہم غرضا من بعدی، ان کے اوپر کسی قسم کی تنقید نہ کرنا، کسی قسم کا کومنٹ، کسی قسم کا تبصرہ نہ کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن احبہم فبحبی احبہم، جن لوگوں نے میرے صحابہ سے محبت کی تو میری محبت ان کے ساتھ ہے، میں بھی ان کے ساتھ محبت کروں گا۔ اور جن صحابہ کے ساتھ میری امت کے کچھ لوگوں نے دشمنی کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میری دشمنی بھی ان کے ساتھ ہے۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جن لوگوں نے میرے صحابہ کرام کے اوپر تنقید کی، ان کے ساتھ دشمنی کی تو میری دشمنی بھی ان کے ساتھ ہے۔ اور آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنہوں نے میرے صحابہ کو تکلیف دی یا ان کے بارے میں کوئی تکلیف دہ بات کہی تو اس نے مجھے ہی تکلیف دی۔ اور آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے تکلیف دی فقد اذى اللہ، تو اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ اور آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں فَيُوشِكُ اللَّهُ أَن يَأْخُذَهُ، کہ قریب ہے کہ کل اللہ رب العزت اس کی پکڑ کرے قیامت کے روز کہ تمہیں کیا حق تھا کہ تو نے میرے نبی کو تکلیف دی اس کے صحابی کو تکلیف دے کر، تو کل اللہ کے یہاں اس کے بارے میں پوچھ تاچھ ہوگی۔ تو صحابہ کرام کے بارے میں یہ خیال کرنا کہ فلاں صحابی سے یہ غلطی ہو گئی، فلاں صحابی سے یہ غلطی، ایک دو باتیں صرف، بہت موٹی موٹی باتیں میں آپ کو صحابی کے بارے میں بتا دوں، اور یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمارے بڑوں کی طرف سے، دارالعلوم کی طرف سے، اکابر کی طرف سے ہمیں اس بات کی تلقین اور تعلیم ہے کہ جہاں بھی ہمارا بیان ہو ہم اس بات کو ضرور رکھیں۔ تو دو باتیں ذہن میں اچھی طریقے سے آپ بٹھا لیجئے۔ ایک چیز تو ہوتی ہے معصومیت اور ایک چیز ہوتی ہے محفوظیت۔ معصوم کا مطلب تو یہ ہے کہ بالکل آدمی گناہوں سے پاک صاف ہو، اس سے گناہ ہوتا ہی نہ ہو، اس کو کہتے ہیں معصوم۔ کہ آدمی بالکل گناہوں سے پاک ہو، اس سے گناہ سرزد نہ ہوتے ہوں، اس کو کہتے ہیں معصوم۔ ایسی جماعت نبیوں کی جماعت ہے۔ نبیوں کی جماعت ایسی جماعت ہے کہ نبی سے گناہ نہیں ہو سکتا، نہ چھوٹا نہ بڑا۔ نبیوں کی جماعت معصوم ہے۔ اور ایک جماعت ہے جس کو کہتے ہیں محفوظ جماعت۔ محفوظ جماعت کا مطلب سمجھ لیجئے گا۔ محفوظ جماعت کا مطلب یہ ہے کہ کسی انسان سے، کسی اللہ کے نیک بندے سے کوئی غلطی ہو جائے لیکن اس کو اس کی غلطی پر باقی نہ رکھا جائے، اس کو محفوظ کہتے ہیں۔ غلطی ہو سکتی ہے کسی صحابی سے لیکن اس غلطی پر اس صحابی کو باقی نہ رکھا جائے اور وہ غلطی ختم کر دی جائے، اللہ کی طرف سے معاف کر دی جائے، مٹا دی جائے۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى، کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے مکہ فتح ہونے سے پہلے اللہ کے راستے میں، صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ مخاطب کرتے ہیں کہ تم لوگوں میں سے جن لوگوں نے مکہ فتح ہونے سے پہلے اللہ کے راستے میں قتال کیا، اللہ کے راستے میں لڑائیاں لڑی اور اللہ کے راستے میں خرچ کیا، یقینی طور سے ان کا درجہ بڑھا ہوا ہے۔ لیکن آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو لوگ مکہ فتح ہونے کے بعد اللہ کے راستے میں لڑائی لڑتے ہیں اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کی شان و شوکت کے لیے، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ان کا بھی اللہ کے یہاں درجہ اور مقام ہے۔ اور آگے جو آیت اللہ رب العزت نے ارشاد فرماتا ہے کُلًّا وعد اللہ الحسنى، ہر ایک سے اللہ رب العزت نے حسنہ، جنت کا ایک نام ہے۔ جیسے جنت کا نام الفردوس ہے، النعیم ہے، اسی طرح جنت کا ایک نام حسنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر ایک صحابی سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ ہر ایک صحابی سے اللہ کا جنت کا وعدہ ہے۔ ہر ایک امتی سے جنت کا وعدہ نہیں، اگر وہ ایمان پر رہا تو جنت کا وعدہ ہے، ایمان پر نہیں رہا تو جنت کا وعدہ نہیں۔ لیکن جتنے بھی صحابہ کرام ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جنہوں نے ایمان کی حالت میں زیارت کی، من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حدیث میں ہے من زار النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لیا، جس آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لیا،
فی حیاتہ مسلمن ومات علی اسلامہ، کہ اسلام کی حالت میں وہ زندہ رہا اور اسلام کی حالت پر ہی اس کا انتقال ہوا، تو وہ صحابی ہے۔ جس آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کے حالت میں دیکھ لیا اور ایمان کے حالت میں ہی اس کا انتقال ہوا، تو وہ ایسا شخص صحابی ہے۔ اور صحابی کا مقام درجہ یہ ہے، بس ایک بات سنا کر کے اس موضوع کو ختم کرتا ہوں، کہ ایک مرتبہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، جو 4 اماموں میں سے بڑے امام ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ عمر بن عبدالعزیز جو ایک بہت زبردست اللہ کے ولی، اللہ کے نیک بندے اور بہت بڑے عالم، اور اس کے ساتھ ساتھ بڑے بادشاہ بھی تھے، اور ایسا عدل اور انصاف ان کے زمانے میں تھا کہ شیر اور بکری دونوں ایک گھاٹ پہ کھڑے ہو کر کے پانی پیتے تھے۔ شیر بکری کو اور بکری شیر کو پریشان نہیں کرتے تھے، بالکل ایک گھاٹ پر۔ کسی بکری شیر کی مرغوب غذا ہے، بکری کو شیر شکار کرتا ہے، لیکن شیر کے ساتھ بکری ایک گھاٹ پر پانی پیتی تھی۔ ایسا انصاف کا زمانہ تھا۔ جس روز شیر نے بکری کے اوپر حملہ کیا تو چرواہے نے کہا کہ محسوس ہوتا ہے کہ آج عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا، اس لیے کہ زمین کے اوپر سے انصاف اٹھ گیا۔ یہ ایسا دور عمر بن عبدالعزیز کا، ان کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے یوں پوچھ لیا کہ عمر بن عبدالعزیز بہتر ہیں یا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہتر ہیں؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہتر ہیں یہ امام عمر بن عبدالعزیز بہتر ہیں؟ تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس گھوڑے پہ بیٹھ کر کے اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہے، اللہ کی راہ میں لڑائیاں لڑی ہیں، اس گھوڑے کے میدان میں خاک اٹھ جانے سے، مٹی اور گرد جو اس کی ناک میں بیٹھ جاتی ہے، گھوڑے کی ناک میں جو گرد بیٹھ جاتی ہے، عمر بن عبدالعزیز سے بہتر وہ مٹی ہے۔ آپ اندازہ کیجئے، گھوڑے کے ناک میں جو مٹی بیٹھ گئی میدان کی اڑ کر کے، تو وہ بہتر ہے عمر بن عبدالعزیز سے۔ وہ فضیلت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو، لا تسبوا اصحابی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں میرے صحابہ کو برا مت کہنا، اس لیے کہ اگر تم نے میرے صحابہ کو برا کہا تو مجھے تکلیف ہوگی۔ آپ بیانات سنیں، علماء کے، بزرگوں کے بیانات سنیں، لیکن ایسے بزرگوں کے بیانات سنیں، ایسے اللہ والوں کے اور ایسے علماء کے بیانات سنیں کہ جو معتبر ہیں، اور معتبر علماء جو عام طریقے سے رہتے ہیں، ویڈیو اس پہ جو فیس بک یا اسی طریقے سے جو یوٹیوب وغیرہ جو ویڈیو پر آتے ہیں، حضرت مولانا طارق جمیل صاحب ہیں، مفتی طارق مسعود صاحب ہیں، حضرت مفتی ظفر علی خان ہیں، مفتی تقی عثمانی ہیں، ہمارے ہندوستان میں حضرت مولانا احمد لاٹ صاحب وغیرہ، اس طرح کے بہت سارے حضرات ہیں ہندوستان میں۔ ایسے بزرگوں کے، ایسے اللہ کے نیک بندوں کے آپ بیانات سنیں، لیکن ایسے لوگوں کے بیانات سننا کہ جس سے ایمان ہی چلا جائے، دل کے اندر شک پیدا ہو جائے، تردد پیدا ہو جائے، دل میں کھٹک پیدا ہو جائے، ایسے لوگوں کے بیانات سننے سے آپ پرہیز کریں۔ تو یہ بات مجھے عرض کرنی تھی کہ صحابی کے بارے میں ذرہ برابر کوئی زبان کے اوپر جملہ نہ آئے، اور اگر آ گیا تو پھر اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ صحابی کا مقام تو بہت اونچا ہے دوستو، صحابی کا مقام تو بہت اونچا۔ حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی یہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی عالم دین کی تم برائی کرو گے، اگر کسی عالم دین کی تم برائی کرو گے تو اس برائی کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جب تمہیں قبر میں رکھ دیا جائے گا تو فرشتے تمہارے چہرے کو قبر کی طرف رہنے نہیں دیں گے، قبلے کی طرف رہنے نہیں دیں گے، قبلے کی طرف سے تمہارا چہرہ پھیر دیا جائے گا۔ کسی عالم دین کی اگر تم برائی کرو گے اور اسی حال میں تم مر جاؤ گے اور موت آ جائے گی تو قبر میں قبلے کی طرف فرشتے تمہارا چہرہ رہنے نہیں دیں گے، قبلے کی طرف سے تمہارا چہرہ پھیر دیا جائے گا۔ اور آگے حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو اللہ کی قسم تم ایسے آدمی کی قبر کھود کر کے دیکھو کہ جو علماء کی توہین کرتا ہو، ان کی برائی کرتا ہو، تمہیں ایسے شخص کا چہرہ قبلے کی طرف سے پھرا ہوا ملے گا۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ جب عالم کے بارے میں یہ بات ہے تو صحابی کا مقام تو کتنا اونچا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ محبت اور تعلق ہمارے اندر، ہمارے قلوب کے اندر جاگزی فرمائے، اور ان کا ایمان ہمارا ایمان ہے۔ جس طریقے سے
صحابہ کرام کا ایمان تھا، اگر ہمارا ایمان بھی ایسا ہی ہے تو وہ ایمان معتبر ہے، اور اگر ان کے خلاف ہمارا ایمان ہے تو ہمارا ایمان معتبر نہیں۔ ہمارا ایمان کا معیار صحابہ، قرآن کریم ہمیں صحابہ سے ملا، احادیث صحابہ سے ملی، سنت صحابہ، سب کچھ ہمیں صحابہ کرام کے ذریعے ملا۔ اگر صحابہ کرام کے بارے میں شک پیدا ہو گیا تو ایمان کی جو جڑیں ہیں اور ایمان کی جو بنیادیں ہیں، اسلام کی جو بنیادیں ہیں، سمجھ لیجئے گا کہ وہی متزلزل ہو جائیں گی۔ ایمان کی جو جڑیں اور اسلام کی جو جڑیں وہی کھوکھلی ہو جائیں گی اگر صحابہ کرام کے بارے میں اعتراض کسی نے کیا۔ دوسرا موضوع، دوسری بات مجھے عرض کرنی ہے کہ قرآن کریم کی ایک آیت میں نے پڑھی، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ اللہ کی مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ تعمیر کرتے ہیں، جیسے تعمیر ہوتی ہیں، لیکن مفسرین فرماتے ہیں کہ اصل مسجد کا مقصد ہوتا ہے نمازیوں کا ہونا۔ تو اس لیے یہاں مراد یہ ہے کہ اللہ کی مسجدوں کو وہی لوگ اپنی نمازوں سے آباد کرتے ہیں جو اللہ کے اوپر اور یوم آخرت کے اوپر ایمان لاتے ہیں اور وہ صرف اللہ ہی سے ڈرتے ہیں۔ کل میں نے یہاں نماز مغرب پڑھی، نماز مغرب میں نے دیکھا کہ کافی لوگ کم ہیں، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جن حالات اور جن دور سے ہم گزر رہے ہیں، جس دور میں ہم جی رہے ہیں، ایسے موقع پر تو اللہ کی طرف اور زیادہ رجوع ہونا چاہیے، اللہ کی طرف اور بڑھنا چاہیے۔ ہو یہ رہا ہے کہ مسجدوں سے اور زیادہ دوری ہو رہی ہے۔ اب اگر یہ حالات رہے، روزانہ جنازے اٹھ رہے ہیں، کیسے کیسے لوگ ہمارے درمیان سے رخصت ہو رہے ہیں، اور کیسی کیسی پریشانیوں کا سامنا کاروبار کے اعتبار سے، زندگی کے اعتبار سے، جائیداد کے اعتبار سے، نہ جانے کیا نیا قانون بن جائے، کیسے نئے حالات پیدا ہو جائیں، کچھ پتہ نہیں۔ ایسے موقع پر بھی اگر مسجدوں کے قریب نہ آئے، مسجدوں سے دور رہے دوستو، تو انجام ہوگا کیا؟ حالات بنیں گے کیا؟ جو آخرت میں جو ہوگا وہ تو یقینی طور سے ہوگا ہی، لیکن یاد رکھیں کہ دنیا میں بھی اس کا انجام آگے چل کر کے اور زیادہ خطرناک ہوگا اگر یہی حالات رہے۔ مکانات آپ لوگوں کے گرے، کتنے لوگ راتوں رات بے گھر ہو گئے، ان کا سارا سامان اس میں ختم ہو گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری کمائی اس میں دفن ہو کر کے رہ گئی، اور پریشانی کے عالم میں، سردی اور ٹھنڈک کے عالم میں آپ لوگوں نے کہاں کہاں وقت گزارا۔ اسی محلے کی میں بات کر رہا ہوں، دوسرے محلے کے لوگ تو ہیں ہی اپنی جگہ، میں اسی محلے کی بات کر رہا ہوں۔ یہ پورا کا پورا محلہ ختم ہو گیا، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کہ یہاں کوئی مکان تھا ہی نہیں۔ اب ایسے حالات کہ جب چھت بھی چلی گئی، دیواریں بھی ختم ہو گئی، اور اس کے بعد پھر کورونا وائرس کا سلسلہ چلا، اللہ رب العزت کی قدرت آپ دیکھیے کہ ہم مسجدوں سے کیا دور رہے، حالات ایسے بنے کہ مجبوری بن گئی کہ مسجدوں میں دروازے بند کر دیے گئے، مسجدوں میں آنا ہی بند کر دیا گیا۔ اب اگر یہی بے توجہی اور غفلت رہی تو یاد رکھیں اللہ کو کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں۔ اللہ رب العزت کی جو عزت اور اس کا جو جاہ و جلال ہے، اللہ کی قسم کھا کر کے میں کہتا ہوں کہ ہماری عبادت سے اس میں اتنا بھی اضافہ نہیں ہوگا جتنا یہ معمولی سا ناخن۔ اللہ کی عظمت اور اللہ کی قدرت اور اس کے جاہ و جلال میں پوری دنیا، پوری انسانیت اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے، ہر وقت سجدے میں پڑے رہیں، تب بھی اللہ کی عظمت میں اتنا اضافہ نہیں ہوگا۔ اور اگر سارے کے سارے عبادت کرنا چھوڑ دیں، ایک آدمی بھی اللہ کو سجدہ نہ کریں، تب بھی اللہ کی کبریائی اور بڑائی میں اتنی کمی نہیں آئے گی۔ اللہ رب العزت تو ایسی شان والے ہیں کہ اللہ کی عظمت و جلالت میں نہ کوئی اضافہ ہوگا عبادت سے، اور نہ کوئی کمی آئے گی عبادت کے ترک کرنے سے۔ فائدہ اور نفع ہمارا ہے۔ ابھی پڑوسی ملک میں ایک بڑے عالم کا انتقال ہوا، ان کے ایک خواب نے مجھے بڑا متاثر کیا، میں آپ کو سناتا ہوں۔ بعض ساتھیوں نے وہ خواب ان کا سنا ہوگا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مفتی صاحب میرے پاس آئے، اور ان کے انتقال سے تقریباً 8 دن پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ وہ بتا رہے ہیں اپنے سبق میں بخاری شریف سامنے رکھے ہوئے، شیخ الحدیث تھے، وہ ایک مدرسے کے محتمم بھی تھے، شیخ الحدیث بھی تھے، حضرت مولانا مفتی ظرو علی خان رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعۃً۔ تو وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مفتی صاحب میرے پاس آئے، وہ کہنے لگے کہ ذرا کتابوں میں تلاش کرو کہ کوئی ایسا عمل مجھے مل جائے کہ جس سے کہ قبر میں میرے ساتھ اللہ رب العزت کا معاملہ نرم ہو جائے،
اور جو منکر نکیر کے سوالات ہوں گے ان کے جوابات میں اچھے سے دے دوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے سوالات ہوں اور میں اچھے سے جواب نہ دے سکوں تو وہ یہ کہتے ہوئے نہ چلے جائیں کہ یہ مفتی اچھا مفتی نہیں ہے، یہ مفتی اچھا مفتی نہیں ہے۔ پہلی مرتبہ انہوں نے کہا تو مجھے خیال نہیں ہوا، لیکن جب دوسری مرتبہ انہوں نے کہا تو حضرت فرماتے کہ مجھے اپنے بارے میں خیال آیا کہ مجھے بھی تو اپنی قبر کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اس آدمی کو، اس بندے کو اتنا فکر ہے کہ اگر قبر میں مجھ سے سوالات ہوئے اور مجھ سے جوابات نہ دیے گئے تو فرشتے یہ نہ کہہ دیں کہ یہ مفتی اچھا مفتی نہیں ہے، یہ آدمی اچھا آدمی نہیں ہے، تو اس لیے ذرا کچھ عبارتیں ایسی تلاش کر کے مجھے دو، کچھ عمل ایسا بتاؤ کہ میں اس عمل کو اختیار کروں کہ میرے لیے قبر میں جوابات آسان ہو جائیں۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں بڑا پریشان تھا، اسی پریشانی کے عالم میں سو گیا۔ میں نے خواب دیکھا، جیسے خواب میں میرا انتقال ہو گیا۔ حضرت مفتی ظفر علی خان فرماتے ہیں خواب میں میرا انتقال ہو گیا، اور انتقال ہونے کے بعد مجھے لحد میں رکھ دیا گیا۔ جب لحد میں رکھا گیا تو میرے سرہانے کی طرف ایک انتہائی حسین و جمیل بڑا خوبصورت ایک نوجوان، کہ میں نے ایسا نوجوان اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا، ایسا حسین و جمیل خوبصورت نوجوان کہ جس کی خوبصورتی بیان کرنے سے میری زبان قاصر اور عاجز ہے، ایسا حسین نوجوان میرے سرہانے کی طرف دائیں طرف آ کر کے کھڑا ہو گیا۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ اس سے بھی زیادہ شان و شوکت والا اور اس سے بھی زیادہ حسین و جمیل دوسرا نوجوان آیا قبر کی طرف، سرہانے کی طرف، اور اس نے پہلے نوجوان کو اشارہ کیا کہ پیر کی طرف چلے جاؤ، تو وہ پیر کی طرف چلا گیا، اور خود وہ نوجوان میرے سرہانے کی طرف کھڑا ہو گیا۔ اس کے بعد کچھ دیر گزری، منکر نکیر آئے سوال کرنے کے لیے۔ میں نے دیکھا کہ ان کے ہاتھوں میں کچھ کاغذات ہیں، تو یہ جو نوجوان کھڑا ہوا تھا سرہانے کی طرف، اس نے اشارہ کیا اس کی طرف جو پائنتی کی طرف کھڑا ہوا تھا کہ ان سے کاغذات لے لو اور سوالات کے جوابات لکھ دو۔ انہوں نے ان سے کاغذات لیے اور جو سوالات کے جوابات ہیں وہ لکھ کر کے اور ان کو کاغذ واپس کر دے کہ جاؤ۔ سوالات کے جوابات لکھے اور ان سے کہا کہ جاؤ، وہ چلے گئے۔ اس کے بعد مجھے بڑی حیرانی ہوئی، کہنے لگے کہ ابھی تھوڑی دیر میں تمہارے لیے جنت کی طرف سے کھڑکی کھولی جائے گی، لیکن وہ کھڑکی اندر سے کھلے گی تاکہ تم جنت کے نعمتوں کا اور وہاں کی آرائش اور وہاں کی آسائش کا نظارہ کر سکو، دیکھ سکو۔ حدیث میں آتا ہے کہ مومن کے لیے جنت کی طرف سے کھڑکی کھول دی جاتی ہے، پہلے جہنم کی طرف سے کھڑکی کھولی جاتی ہے اور اس کو جہنم کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ مشکات شریف میں حدیث ہے، جہنم کا منظر دکھایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ دیکھو اگر تم ایمان قبول نہ کرتے، نیک اعمال نہ کرتے تو پھر تمہارا ٹھکانہ یہ تھا، لیکن اللہ نے تمہاری حفاظت کی، اب یہ تمہارا ٹھکانہ نہیں ہے۔ پھر جنت کی طرف سے کھڑکی کھولی جاتی ہے اور تا حد نظر جنت کے حسین مناظر اس اللہ کے نیک بندے کو نظر آتے ہیں۔ تو اس نے نوجوان نے کہا کہ جنت کی کھڑکی کھولی جائے گی، اندر کی طرف سے کھلے گی۔ میں نے ان سے معلوم کیا کہ آپ کون ہیں، تو وہ کہنے لگا، جو سرہانے کی طرف نوجوان کھڑا ہوا تھا، کہ جو تمہارے قدموں کی طرف نوجوان ہے یہ تمہاری نماز فجر ہے۔ اصل میں نماز کے اوپر سنا رہا ہوں، یہ تمہاری فجر کی نماز ہے کہ چونکہ تم فجر کی نماز بڑے اہتمام سے پڑھتے تھے، اور میں جو تمہارے سرہانے کی طرف کھڑا ہوں میں قرآن ہوں، اس لیے کہ تم نے میرا پیغام مشرق سے لے کر کے مغرب تک پہنچایا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے پہلے تو دیکھیے انداز دیکھیے اللہ کی قدرت اور اللہ رب العزت کی عنایت، کہ اللہ نے پہلے اس کو بھیجا فجر کی نماز کو کہ جاؤ اور ذرا ان کو بچواؤ سوالات سے، ان کے سوالات کے، ان کا سہارا بنو۔ پہلے فجر کی نماز کو بھیجا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد اللہ نے مجھے کہا کہ تم بھی چلے جاؤ، مجھے بھی کہا۔ اس لیے ہم دونوں اللہ رب العزت کے حکم سے تمہارے پاس آئے ہیں تاکہ تمہیں کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ قبر میں رکھ دیا جاتا ہے
تو اس کی داہنی جانب اس کی جتنی نمازیں ہیں فجر سے لے کر کے عشاء تک کی ساری نمازیں اس کے دائیں جانب آ جاتی ہیں، اور اس کی بائیں جانب جو اس نے زکوٰۃ دی ہے وہ زکوٰۃ اس کی بائیں جانب آ جاتی ہے، اور جتنی نفل عبادتیں ہیں اور صدقات ہیں وہ اس کے قدموں کی طرف آ جاتے ہیں، اور قرآن اور ایمان اس کے سرہانے کی طرف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور اب جب چاروں طرف سے یہ گھیر لیتے ہیں تو ایسے مومن بندے سے اگر عذاب کے فرشتے دائیں طرف سے، بائیں طرف سے، سرہانے کی طرف سے، پیروں کی طرف سے آنا چاہتے ہیں تو چاروں طرف سے یہ گھیرے ہوئے ہیں، کسی بھی طریقے سے کوئی بھی سمت اور کوئی بھی حصہ ایسا نہیں ہوتا کہ جہاں سے عذاب کے فرشتے داخل ہو جائیں، آخر وہ چلے جاتے ہیں۔ تو میرے نوجوان بھائیوں، میرے پیارے بچوں، میرے بزرگوں، آپ لوگ نمازوں کا اس قدر اہتمام کریں۔ جماعتیں مستقل آ رہی ہیں، جا رہی ہیں، ایک ترتیب، ایک نظام ہے ان حضرات کا، ان کی بھی اپنی تمنائیں، اپنی خواہشات، اپنے تقاضے، اپنی ضروریات ہیں۔ آج بنگلور کی ایک جماعت سے ملاقات ہوئی، علماء کی جماعت تھی، اس وقت بھی یہاں جماعت ماشاءاللہ موجود ہے، کل یہی جماعت مومن محلے میں تھی۔ مستقل جماعتیں بھی محنت کر رہی ہیں، خانقاہی نظام ہے، علماء کے اپنے بیانات ہیں، ترتیب ہے۔ اگر آپ لوگ ایسی غفلت کے ساتھ زندگی گزارتے رہیں تو یاد رہے کہ زندگی تو گزرنی ہے، وہ تو گزرے گی، وہ تو فنا ہونے والی فنا ہو جائے گی، لیکن یہ جو گھڑی اور یہ جو ساعت ہے، اللہ کے قسم علاوہ پچھتاوے کے اور کوئی چیز حاصل نہیں ہوگی۔ تو اس لیے میری درخواست سبھی حضرات سے یہ ہے کہ مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے جو اس وقت ہماری اس مسجد میں جماعت آئی ہیں، محلے کے ساتھ ہی ان کا بھرپور تعاون کریں، بھرپور ساتھ دیں، تاکہ اچھے طریقے سے ایک بول بالا ہو اور سب کے کانوں میں ایک اس وقت کا پیغام اور اس وقت کی آواز پہنچے، اور یقیناً وہ مسجد کی طرف رخ کریں۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے روز جو 7 قسم کے آدمی اللہ کے خاص رحمت کے سائے میں ہوں گے، ان میں ایک آدمی ایسا ہوگا، رجل قلبہ معلق بالمسجد اذا خرج منہ حتی یعود الیہ، کہ ایسا آدمی کہ جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے، کہ جب وہ مسجد سے نکلتا ہے نماز پڑھ کر کے عشاء کی تو اس کو اس بات کا خیال رہتا ہے کہ مجھے فجر کے لیے پھر آنا ہے۔ فجر کی نماز پڑھ کر کے نکلتا ہے تو اس بات کا لحاظ اور خیال ہوتا ہے کہ مجھے ظہر کی نماز کے لیے آنا، اس کا دل اٹکا ہوا ہے مسجد میں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے روز 7 یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 قسم کا ایسے آدمی ہوں گے کہ کل قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ان کو اپنے خاص رحمت کے سائے میں رکھیں گے۔ ان میں ایک یہ بھی ہوگا کہ جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے۔ اٹکنے کا مطلب یہ کہ ایک نماز پڑھ کر کے دوسری نماز کا انتظار، دوسری پڑھ کر کے تیسری نماز کا انتظار، تیسری پڑھ کر کے چوتھی نماز کا انتظار، یہ سلسلہ رہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کے عمل کی توفیق بخشے۔ تیسری بات جو میں نے آیت شریف آپ کے سامنے پڑھی تھی، اہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا۔ میں نے دیکھا بعض لوگوں کو، اور اس سے پہلے بھی اس کے تعلق سے میں نے آپ حضرات کے سامنے باتیں کی، پھر عرض کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت کا ایک نظام ہے، ایک ترتیب ہے اللہ رب العزت کی، کہ کسی کو اللہ نے مالدار بنا دیا، کسی کو غریب رکھا، کسی نے اللہ کو اوپر پہنچا دیا اور کسی کو نیچے کی طرف لے آئے۔ کوئی غربت میں اور تنگ دستی میں زندگی گزار رہا تھا، اللہ رب العزت نے اس کو غربت اور افلاس سے نکالا اور اللہ اس کو اوپر لے گئے۔ اور کچھ ایسے لوگ تھے کہ جو اوپر تھے، اللہ رب العزت نے ان کو افلاس اور تنگ دستی میں پہنچا دیا۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے، اللہ کی ایک ترتیب ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اہم یقسمون رحمت ربک، کیا یہ لوگ تیرے رب کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں؟ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں ہم ہی ان کے درمیان یہ تمام رزق اور یہ معیشت اور یہ تمام توانگری اور یہ تمام غربت، افلاس اور یہ تمام مالداریاں یہ ہم تقسیم کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں نے دیکھا بعض لوگوں کو کہ اگر کوئی ترقی کرتا ہے تو دوسرا آدمی اس سے حسد شروع کر دیتا ہے۔ اور دیکھو ہے تو کڑوی بات، تقریباً امت مسلمہ میں ہر جگہ ہی یہ چیز ہے، لیکن آپ کو بری نہ لگے تو میں یہ بات کہوں کہ میں نے گوکاک میں یہ چیز کچھ زیادہ ہی دیکھی، اس لیے کہ مجھے گوکاک میں آتے ہوئے تقریباً 21 سے 22 سال ہو گئے،
میں نے یہ چیز دیکھی کہ اگر کسی کی ترقی ہو رہی ہے تو وہ جو اس کے قریب رہنے والا ہے، رات دن اس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا کھاتا پیتا، وہی اس کی برائی کر رہا ہے۔ وہ اس کی ترقی سے خوش نہیں کہ میرا مسلمان بھائی ترقی کر رہا ہے، وہ اوپر کی طرف جا رہا ہے، بجائے اس کے کہ اس کے لیے سہارا بنے، اس کے لیے ترقی کا ذریعہ بنے، کوشش یہ کرے گا کہ کہیں نہ کہیں یہ پھنسے اور پھنس کر کے اور اس کی جو ترقی ہے وہ رک جائے، یہ کوشش ہوتی ہے۔ یہ چیز میں نے آپ کی اس گوکاک میں بہت زیادہ دیکھی۔ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا کہ اگر کسی کے بارے میں کوئی تعریفی کلمات ہوتے ہیں تو عام طریقے سے دوسرا آدمی کہتا ہے کیا مولانا یہ کیا بھی نہیں تھا، میں اس کو اوپر لایا، میں نے اس کو اوپر کیا، میں نے اس کو یوں کیا۔ وہ اس کی تعریف سننا اس کو برداشت نہیں ہوتا اور اس کے بارے میں برائیاں شروع کر دیتا ہے۔ اکثر و بیشتر یہ چیز میں نے دیکھی۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ابراہیم ابن ادہم، نام آپ نے سنا ہوگا، وہ بلخ کے بادشاہ تھے۔ میں نے پہلے بھی یہ واقعہ اپنے یہاں کے جو مقتدی ہیں ان کو سنایا ہے۔ بلخ کے بادشاہ تھے ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک مرتبہ وہ اپنے محل کے اوپر لیٹے ہوئے تھے، محل کے اوپر دیکھا کہ ایک آدمی ٹہل رہا ہے، تو اس نے معلوم کیا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں ایک مسافر ہوں، یہاں کس لیے آئے ہو؟ کہ میرا اونٹ گم ہو گیا، اس کو تلاش کرنے آیا ہوں۔ تو ابراہیم ابن ادہم جو بادشاہ تھے وہ کہنے لگے کہ بندہ خدا، اونٹ کا محل کے اوپر کیا کام؟ اس لیے کہ محل کی چھت ہے، اونٹ اتنے اوپر آئے گا کیسے؟ محل کی چھت پر اونٹ چڑھے گا کیسے؟ تو اس لیے وہ کہنے لگے کہ بندہ خدا محل میں اونٹ کا کیا کام؟ اب جب ان کی زبان سے یہ نکلا تو اس مسافر نے، اس اجنبی نے کہا کہ اگر محل کی چھت پر اونٹ نہیں مل سکتا تو محل کی چھت پر خدا بھی نہیں مل سکتا، اور یہ کہہ کر کے وہ چلا گیا۔ اب ان کے دل کے اوپر اس کا اتنا گہرا اثر ہوا کہ انہوں نے ساری بادشاہت چھوڑ دی اور بادشاہت چھوڑ کر کے فقیری اختیار کی، سمندر کے کنارے جا کر کے بیٹھ گئے۔ دو واقعے ان کے ساتھ پیش آئے۔ ایک واقعہ تو جاتے ہی پیش آیا کہ دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پہلے سے ایک اللہ کا بندہ بیٹھ کر کے عبادت میں مشغول ہے، اور اللہ رب العزت اس کے لیے دونوں وقت کھانا اتارتا ہے، لیکن کھانے میں کیا ہے؟ پیاز ہے اور 2 روٹیاں، بس اور کچھ نہیں۔ پیاز ہے اور 2 روٹیاں، پیاز کو توڑو اور اس سے روٹی کھاؤ، اور دریا میں پانی موجود ہے، پیو اور اللہ کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ اور یہ جا کر کے بیٹھے تو اس اللہ کے بندے نے یہ سمجھا جو پہلے سے عبادت میں مشغول تھا کہ مشکل سے میرا پیٹ بھرتا ہے، 2 روٹیاں آسمانوں سے اترتی ہیں، یہ ایک نیا مسافر ایک اور آ گیا، اللہ کا کوئی بندہ، 2 روٹیاں میرے لیے اترتی ہیں، 1 روٹی اس کو دینی پڑے گی، 1 روٹی میرے پاس رہ جائے گی، میرے پاس کیا بچے گا؟ تو اس لیے اس سے کہا کہ اللہ کے بندے تمہیں عبادت کرنی ہے تو ذرا تھوڑا دور جا کر کے بیٹھو، تھوڑا دور جا کر کے بیٹھو۔ وہ تو بادشاہ تھے، بادشاہ چھوڑ کر کے آئے تھے، ان کا مزاج تو وہی شاہانہ تھا۔ انہوں نے کہا بہت اچھی بات ہے، وہ دور جا کر کے بیٹھ گئے۔ جب کھانا اترنے کا وقت ہوا تو وہ 2 روٹی اور وہ پیاز اس اللہ کے بندے کے لیے جو پہلے سے عبادت میں مشغول تھا اس کے لیے اتری، اور جب ان کے لیے کھانا اترا تو بہت بڑا ایک طباخ تھا، بہت بڑا، اس میں جو عمدہ سے عمدہ کھانے ہو سکتے ہیں، مثلاً چکن ہے، کباب ہے، قورمہ ہے، بریانی ہے، جو ہمارے زمانے میں اچھے سے اچھا کھانا ہو سکتا ہے، اس زمانے میں جو عمدہ قسم کی غذائیں اور عمدہ قسم کے جو کھانے تھے وہ پورے تشت میں سج کر کے شاہانہ طریقے سے آ کر کے ان کے سامنے رکھے گئے۔ اب وہ اس قدر مہکدار کھانے تھے کہ وہاں دور بیٹھا ہوا ہے، اس کی خوشبو یہاں تک آ رہی ہے۔ اس نے تو اس کو دور کیا کہ ذرا دور جا کر کے بیٹھو، تمہارے قریب بیٹھنے سے میری عبادت میں خلل ہوگا، اور وہ اللہ کا بندہ اس کو بلا رہا ہے کہ آ جاؤ میرے ساتھ شریک ہو جاؤ کھانے میں۔ وہ تو بادشاہ تھے۔ تو اس کے دل میں ایک خیال پیدا ہوا، اس کے دل میں خیال یہ پیدا ہوا کہ اے اللہ، کیا عجیب شان ہے آپ کی، ہم آپ کی عبادت اتنے دنوں سے کر رہے ہیں
اللہ اللہ کر رہے ہیں، آپ کو یاد کر رہے ہیں، ہمارے لیے تو وہی روزانہ وہی ایک مینو بنا ہوا ہے کہ صبح 2 روٹی شام 2 روٹی، اس کے علاوہ کوئی ترتیب ہے ہی نہیں۔ اور یہ جو تیرا بندہ آج ہی آیا اس کے لیے اتنا شاندار کھانا، تو دل کے اندر ایک اعتراض ہوئے، خیال پیدا ہوا۔ اللہ رب العزت کا وہ نیک بندہ تھا، دل میں اللہ نے بات ڈالی کہ دیکھو تم ایک جنگل میں گھاس کاٹنے والے گھسیارے تھے، گھاس کاٹتے تھے اور اس کو بازار لے جا کر کے بیچتے تھے، اور اس سے جو تمہاری آمدنی ہوتی تھی اس سے اپنے گھر کا گزارا کرتے تھے۔ تم ایک کھرپا اور ایک جالی، وہ چادر کے جس میں تم گھاس باندھتے تھے، چھوڑ کر کے جنگل میں آئے ہو۔ اگر تمہیں ہماری یہ تقسیم پسند نہیں تو تمہارا وہ کھرپا، تمہاری وہ جالی وہیں رکھو، جاؤ گھاس کھودو اور کاٹ کر کے اور بازار میں فروخت کرو، جیسے پہلے زندگی گزارے تھے ایسے گزارو۔ تمہیں پتہ نہیں کہ یہ بندہ میرے لیے بادشاہت کو ٹھوکر مار کر کے آیا ہے؟ کیا تو اور یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں کہ جو بادشاہت کو ٹھوکر مار کر کے آیا ہو میرے واسطے، اس کے لیے بھی میں وہی 2 روٹی اور پیاز اتاروں، اور جو تو اپنا جنگل کا چھوڑ کر کے آیا تیرے لیے بھی وہی اتاروں؟ تجھ میں اور اس میں فرق کیا ہوا؟ ظاہر سی بات ہے، بادشاہ بادشاہ ہے اور ایک چرواہا یا ایک گھسیارا وہ گھسیارا چرواہا ہے، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس نے توبہ کی اللہ سے، اللہ واقعی غلطی ہوئی۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت کسی کو نوازیں اور کسی سے لے لیں۔ جب اللہ کسی کو نوازیں تو یاد رکھیے کہ آدمی کو بڑائی اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ آدمی کو اپنے برے دن یاد رکھنے چاہیے کہ جب وہ برے دن میں زندگی گزار رہا تھا، جب اس کو روٹیاں نصیب نہیں ہوتی تھی، جب وہ فاقوں کے ساتھ اپنے گھر میں بڑا پریشان رہتا تھا، ان دنوں کو نہ بھولیں۔ ان پریشانیوں کے دنوں کو اگر وہ بھولے گا تو اللہ رب العزت اس بات پر قادر ہے کہ اس سے پھر وہ ساری کی ساری دولت واپس لے لے۔ اور جن لوگوں کو اللہ نے نہیں دیا تو وہ لوگ اللہ سے دعا تو کریں، لیکن اس کوشش میں نہ رہیں کہ مجھے تو ملا نہیں، اس سے بھی ختم ہو جائے۔ بہت دیکھا اس چیز کو میں نے، اور میں پھر یہی عرض کر رہا ہوں کہ میں نے گوکاک میں چیز دیکھی، اس لیے عرض کر رہا ہوں۔ آپ سب میرے بھائی ہیں، میرے احباب ہیں، میرے دوست ہیں، میرے بزرگ ہیں، میرے بچے ہیں، تو مجھے کہنے میں، اپنوں میں کہنے میں کوئی حرج نہیں، ایسا جیسے کہ اپنے گھر میں بیٹھ کر کے میں بات کر رہا ہوں، اور صرف اس لیے کہہ رہا ہوں اللہ کی قسم، صرف ہمدردی اور خیر خواہی کے طریقے سے، کہ اگر کوئی ترقی کر رہا ہے ہمارا کوئی بھائی تو اس کی ترقی میں سہارا بننا چاہیے تاکہ وہ آگے بڑھے، نہ یہ کہ اس کا پیر پکڑ کر کے اس کو پیچھے کھینچا جائے۔ بندہ خدا تجھے کیا حاصل ہوگا؟ اس کے پاس اگر اس کا کاروبار تباہ ہو گیا، کاروبار اس کا ختم ہو گیا، متاثر ہو گیا، تو تجھے اس سے کیا نفع ہوا؟ تیرا تو نقصان تھا ہی، اس کا بھی نقصان ہوا۔ تو اس لیے ہمیشہ اپنا مزاج، اپنا ذہن یہ بنائے آدمی کہ کوشش کرے، اللہ رب العزت سے دعا کرے، محنت کرے، حلال کی طرف جائے تو اللہ رب العزت اس کو بھی ترقی دے گا۔ لیکن کسی کے ساتھ اس طریقے سے دھوکہ کرنا یا ایسی سازش کرنا یا ایسا طریقہ اختیار کرنا کہ جس سے کہ اس کو وہ بے آبرو ہو جائے اور اس کا کاروبار متاثر ہو جائے، اس کا بزنس ٹھپ ہو جائے، یا کوئی بھی ایسا طریقہ اختیار کرنا۔ میں تو ایک حدیث اکثر سنایا کرتا ہوں، خیر الناس من ینفع الناس، بہترین انسان وہ ہے، لوگوں میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے، اور اگر آپ فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو کم از کم آخری درجہ یہ ہے کہ لوگوں کو نقصان بھی نہ پہنچائیں۔ بالکل آخری درجہ مزاج تو یہ بنایا جائے کہ لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ، اور اگر فائدہ نہیں پہنچا سکتے میرے دوستو تو بالکل آخری درجہ یہ ہے کہ اپنا مزاج ایسا بنایا جائے کہ لوگوں کو نقصان بھی ہماری ذات سے نہ ہو۔ ایسا مزاج بناؤ جیسے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ میں نے اپنے دوستوں کو سنا اس سے پہلے، کہ ان کا ایک پڑوسی تھا، اس کے اوپر بہت سارا قرض ہو گیا، اس نے اپنا مکان بیچنے کو نکالا۔ ہمارا حال تو یہ ہے
کہ اگر ہمارا پڑوسی مکان بیچنے کو نکالے گا تو اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر کے اس سے سستا مکان لیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ مجبوری میں بیچ رہا ہے. اگر مکان کی مالیت 3 لاکھ روپے ہے تو کہا جائے گا نہیں کیا بھی نہیں، اس کی کڑیاں ٹوٹی، اس کا یہ ہوا وہ ہوا، لینٹر خراب ہے، دیواریں اچھی نہیں ہے، فرش ختم ہے، مجھے نیا بنانے کا. یہ اپنی زبان میں، جو آپ کی زبان ہے اس زبان میں بتا رہا ہوں. کیا بھی کرنے کا 1.5 لاکھ روپے دینے، یعنی کہ 3 لاکھ، پتہ ہے اسے کہ 3 لاکھ روپے کا مال ہے لیکن وہ 1.5 لاکھ روپے میں لے گا. ہمارا حال تو یہ ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا پڑوسی جب بہت زیادہ مقروض ہو گیا اور مکان بیچنے کو نکالا تو خریدار آئے. اس مکان کے 10,000 درہم کی مالیت کو مکان تھا. اس مکان مالک نے کہا کہ میں اس کے 20,000 درہم لوں گا. خریدار نے کہا کہ اللہ کے بندے یہ تو 10,000 درہم کا ہے، 20,000 درہم تم کس وجہ سے مانگ رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ مجھے ہی پتا ہے کہ اس کی مالیت 10,000 درہم ہے. 10,000 درہم میرے مکان کے اور 10,000 درہم امام ابو حنیفہ کا پڑوس ہونے کے. 10,000 درہم میرے مکان کے اور 10,000 درہم امام ابو حنیفہ کا پڑوسی ہونے کے. اس لیے کہ پوری دنیا میں تلاش کر لینا چراغ لے کر کے تجھے امام ابو حنیفہ سے پیارا پڑوسی حاصل ہوگا ہی نہیں، نصیب نہیں ہوگا اتنا اچھا پڑوسی. تو اس لیے 10,000 درہم میرے مکان کے اور 10,000 درہم میرے امام ابو حنیفہ کے پڑوسی ہونے کے. امام اعظم ابو حنیفہ کو پتہ چلا کہ میرا پڑوسی مقروض ہو گیا اور اس کو ضرورت ہے اور وہ مکان فروخت کر رہا ہے. تو امام اعظم ابو حنیفہ نے اس کو بلایا اور اس کو بلا کر کے کہا کہ اللہ کے بندے، جتنا تمہارا قرض ہے میں تمہارا قرض اتارتا ہوں، لیکن اللہ کے لیے تم مجھے چھوڑ کر کے مت جاؤ. آپ اندازہ کرو دوستو، پڑوسی ہو تو ایسا جیسے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور سخی ہو آدمی تو ایسا. دیکھیے اس سے آگے کی ایک بات اور سناتا ہوں. ایک ملک شام سے ایک شخص حضرت ابوبکر، سخاوت میری سخاوت یا تیری سخاوت میرے بچوں پر تو ظاہر ہوتی ہے، پتہ تو تب چلے کہ بچوں سے زیادہ کسی اور پر سخاوت ظاہر ہو تو کہا جائے گا کہ ہاں واقعی آپ سخی ہیں. یہ کوئی سخاوت نہیں کہ آپ نے زکوٰۃ کی رقم دے دی، تھوڑا سا صدقہ دے دیا، یہ کوئی سخاوت نہیں. میں بتاتا ہوں سخاوت کس کو کہتے ہیں، اور سمجھ لینا سخاوت کا مطلب کیا ہے. امام حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے. ابوبکر صدیق کے پاس ملک شام سے ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ امیر المومنین میرے ذمہ بہت قرض ہو گیا اور مجھے کچھ پیسے آپ دے دیجئے گا. حضرت نے فرمایا میرے پاس کچھ نہیں، میرے گھر میں خود 3 دن سے فاقہ ہے، میں تمہیں کیا دوں. کون کہہ رہے ہیں؟ مسلمانوں کے خلیفہ، مسلمانوں کے بادشاہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. لیکن ہاں میں ایک ایسے شخص کا پتہ تمہیں بتا رہا ہوں کہ تمہارا پورا قرض وہ اتار دیں گے. وہ کون ہیں؟ کہ عثمان ہیں. ان سے جا کر کے کہنا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ادنا سا غلام ہوں اور تمہارے پاس مدد کے لیے آیا ہوں، میرے ذمہ قرض ہو گیا. وہ کہنے لگے کہ اگر وہ دلیل مانگنے لگے تو میرے پاس تو کوئی دلیل ہے ہی نہیں. تو ابوبکر صدیق نے کہا کہ جب وہ دیتے ہیں تو دلیل نہیں مانگتے. عثمان جب دیتے ہیں تو وہ دلیل نہیں مانگتے. چنانچہ جیسے ہی یہ شخص دروازے پر پہنچا تو اندر سے حضرت عثمان بن عفان کی آواز آئی. وہ اپنے بچوں کو ڈانٹ رہے ہیں اور اپنے بچوں کو ڈانٹ کر کے کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ دودھ میں شہد ڈال کر کے کیوں پیتے ہو؟ اتنا خرچ کہاں سے آئے گا؟ اس لیے کہ دودھ بھی میٹھا، شہد بھی میٹھا، یا تو دودھ پیا کرو یا شہد کھایا کرو. تم دودھ میں شہد ڈالتے ہو، یہ اسراف ہے، کہاں سے انتظام ہوگا؟ ڈانٹ رہے ہیں اس کے اوپر. اب انہوں نے جب اپنے کانوں سے یہ آواز سنی تو انہیں خیال پیدا ہوا کہ جو آدمی اپنے بچوں کو دودھ اور شہد کے اوپر ڈانٹ رہا ہو میرا قرضہ کیسے اتروائے گا. لیکن خیر دستک دی دروازے پر، سلام کیا تو اندر سے حضرت عثمان نے دروازہ کھولا. پوچھا کہ کیا بات؟ انہوں نے کہا کہ حضرت میں ایک مسافر ہوں، ملک شام سے آیا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں. میں بہت زیادہ قرض میں ڈوب چکا ہوں اور مجھے قرض کی ادائیگی کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے.
حضرت عثمان نے کہا کہ بیٹھو، بٹھایا اور دودھ میں شہد ڈلوا کر کے ان کے لیے منگوایا، دیکھیے اندازہ کیجئے، اور اس کے ساتھ ساتھ کھجور کا حلوہ تیار کرائے، وہ بھی ان کے سامنے پیش کیا۔ وہ کہنے لگے کہ حضرت آپ اپنے بچوں کو ابھی اسی بات کے اوپر ڈال رہے تھے کہ دودھ کے اندر شہد ڈال کر کے کیوں پیتے ہو، اور میرے لیے آپ نے تین چیزوں کا انتظام کیا، حلوہ بھی میٹھا، دودھ بھی میٹھا، شہد بھی میٹھا۔ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ میرے اپنے بچوں کے لیے ہے، میرے مہمانوں کے لیے نہیں ہے۔ میں مہمانوں کے لیے خوب دل سے کھول کر کے ان کو کھلاتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ حضرت میرے ذمہ قرض ہے، ایک غلام کو بلایا اور اس کو کہا کہ اونٹ پر فلا سامان لاد کر کے لاؤ، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ جتنا قرض ادا کرنے کے لیے ان کو پیسے چاہیے تھے اس سے دوگنی رقم دی۔ ان کو 3000 درہم چاہیے تھے، حضرت عثمان بن عفان نے 6000 درہم رکھوائے، اور گھر کے لیے کپڑے اور گھی اور دوسری چیزیں کھجورے وغیرہ پورا ایک اونٹ ان کے لیے تیار کیا، اور فرمایا کہ تم آئے تھے پیدل، جاؤ سواری سے، تم آئے تھے پیدل لیکن جاؤ سواری سے۔ تو دوستو سخاوت اس چیز کا نام ہے۔ میں دیکھتا ہوں، میں بھی اسی میں شامل ہوں، میں تمہیں آپ لوگوں کو نہیں کہہ رہا ہوں، میں بھی ہوں اسی میں شامل، ہر دیندار اس میں شامل ہے کہ اپنے بچوں کے لیے تو سخاوت کے دروازے کھلتے ہیں، عمدہ سے عمدہ کپڑے، جوتے اور شاندار کھانے پینے کی ساری چیزیں، لیکن جب غریبوں پر خرچ کرنے کا نمبر آتا ہے تو ہاتھ رک جاتا ہے۔ اس کا نام سخاوت نہیں۔ گو بچوں کے اوپر خرچ کرنا یہ ثواب کا باعث ہے، یہ بھی صدقہ ہے، لیکن اس سے اندازہ کیجئے کہ اصل سخاوت یہ ہے کہ غریبوں کے اوپر خوب دل کھول کر کے خرچ کیا جائے۔ تو بات اس کے اوپر آئی ہے میرے پیارے بھائیوں کہ اگر کوئی آدمی ترقی کر رہا ہے تو اللہ کے لیے اس کی ترقی میں آپ آڑے نہ آئیں۔ اگر آپ آڑے آئیں گے تو کچھ پتہ نہیں کہ اللہ رب العزت آپ کو کس مصیبت اور کس پریشانی میں گرفتار کر دے۔ اور جن کو اللہ نے ترقی دی وہ اپنے برے دن نہ بھولیں، اس لیے کہ کچھ پتہ نہیں کہ اللہ رب العزت کب ان کو پٹخی دے دیں اور کب ان کا کام تمام ہو جائے، ختم ہو جائے، سب کچھ ملیا میٹ ہو جاتا ہے۔ ہم نے اپنی اس زندگی میں خوب لوگوں کو چڑھتے ہوئے بھی دیکھا اور اوپر سے نیچے گرتے ہوئے بھی دیکھا، بہت لوگوں کو دیکھا نیچے سے اوپر جاتے اور اوپر سے نیچے آتے ہوئے۔ تو یہ تین باتیں خاص طور سے ہوئی، ایک تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہ ان کے بارے میں آپ مکمل پوری محبت کے ساتھ، یقین کے ساتھ آپ ان کی عظمت اپنے دل کے اندر بسا کر کے رکھیں۔ یہ ایمان کا حصہ ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے، اسلام کی بنیاد اسی چیز کے اوپر ٹکی ہوئی ہے۔ اور دوسری بات نمازوں کی پابندی، اگر آپ نمازوں کی پابندی کریں گے تو جب لحد میں مجھے اور تمہیں رکھ دیا جائے گا تو یہ نماز فجر، یہ نماز عشاء، یہ نماز مغرب، یہ آ کر کے اللہ کی طرف سے ہمارے لیے سفارش کریں گے اور انشاءاللہ ہمارا کام بن جائے گا۔ حضرت مفتی ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ کا جو خواب میں نے آپ کو سنایا، وہ ہر ایک نوجوان اپنے ذہن میں بٹھا لے کہ فجر کی نماز اور قرآن ان دونوں کے لیے سفارشی بن کر کے آئے، اور بھیجے کس نے؟ اللہ رب العزت نے بھیجے، اللہ رب العزت نے بھیجے۔ اور بس وہ کاغذات ہے منکر نکیر کے، من نبک ما دینک ما ستقول عن هذا الرجل، یہ 3 سوالات لکھے ہوئے ہیں۔ ان 3 سوال کے جواب انہوں نے سوالات نہیں کیے، صرف کاغذات لیے اور لکھ کر کے جوابات کہا کہ جاؤ واپس۔ وہ چلے گئے قبر میں سے، وہ خواب دیکھ رہے ہیں۔ اور بزرگوں کا خواب جو ہوتا ہے اس قسم کا وہ اکثر سچا ہی ہوتا ہے۔ اور تیسری بات میں نے آپ لوگوں سے عرض کی کہ کسی کی ترقی اگر دیکھو تو اس کے لیے سہارا بنو، اس کے لیے نفع کا ذریعہ بنو، آپس میں اتحاد اور اتفاق کے ساتھ آپ لوگ رہیں گے، آپ ایک دوسرے کی مدد اور ایک دوسرے کا تعاون کریں گے تو آپ کا اپنا نفع ہے۔ یہ ویرانیاں اور یہ ساری کی ساری جو پریشانیاں آ رہی ہیں، ہم لوگ مسجد سے دور، علماء سے دور، بزرگان دین سے دور، پریشانی جب آتی ہے تبھی علماء یاد آتے ہیں، تبھی اللہ والے یاد آتے ہیں، تبھی بزرگوں کے قریب جایا جاتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جیسے آپ پریشانیوں میں اللہ والوں کے قریب آتے ہیں تو اسی طریقے سے آپ لوگ اللہ والوں کے قریب اس وقت بھی آئیں جب آپ کے حالات اچھے ہوں، تاکہ آپ کے حالات اچھے ہی رہیں، حالات خراب نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور سبھی حضرات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ 8 بج چکے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی
اور دعا سے پہلے میرا دل چاہتا ہے کہ چند منٹ ذکر کی مجلس ہو جائے۔ ذکر کی مجلس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جس طریقے سے لوہے کے اوپر زنگ آتا ہے اسی طریقے سے دلوں کے اوپر بھی زنگ آتا ہے۔ صحابہ کرام نے معلوم کیا یا رسول اللہ وہ دلوں کا زنگ کیسے دور ہوتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے۔ تو اللہ کا ذکر کیا جائے تھوڑی دیر، اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر دعا کا عمل ہوگا، اور اس کے بعد غالباً آپ لوگوں کے کھانے وغیرہ کھانے کا نظام ہے۔ تو بہرحال تھوڑی دیر، زیادہ سے زیادہ 5 سے 7 منٹ انشاءاللہ ذکر ہوگا، اور اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ لوگوں سے میری ایک درخواست ہے کہ ہم لوگوں کا تو آنا وقتی طور سے ہوتا ہے، رمضان شریف میں آتے ہیں، یہ اسی طریقے سے کسی اور موقع سے تھوڑی بہت دیر کے لیے آ جاتے ہیں، 2-4 روز کے لیے۔ ہمارے سلیم بھائی یہاں تشریف فرما ہیں، ایک علاقے کے بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں، حضرت قطب الدین ملا۔ حضرت والا کو اللہ رب العزت نے صاحب دل بنایا تھا، بڑے پہنچی ہوئی شخصیت اور پہنچی ہوئی ہستی تھی، اللہ کے بڑے صالح اور نیک بندے تھے حضرت قطب الدین ملا۔ تو حضرت قطب الدین ملا کی مجلس میں بہت سارے اس مجلس میں ایسے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں جو ان کے مجلس میں جاتے تھے، ان کے ذکر میں اور اسی طرح ان کی صحبت اختیار کرتے تھے۔ انہیں کے آپ خلیفہ اور مجاز ہیں، اور ماشاءاللہ آپ کے یہاں ذکر کی مجلس ہوتی ہے ہمارے حضرت سلیم بھائی کے یہاں۔ تو آپ لوگ جو نوجوان طبقہ ہے تو وہ اس نیت سے کہ تاکہ ہمارے دلوں کا زنگ صاف ہو اور ہمارے دل کے اندر اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت اور ایمان کی چاشنی اور ایمان کا مٹھاس اور ایمان حلاوت ہمارے قلوب کے اندر پیدا ہو جائے، اور کچھ نہ کچھ چسک لگ جائے اللہ کی طرف چلنے کے لیے، اللہ کی محبت اور قرب ہمارے دل کے اندر آ جائے۔ تو اس کے لیے آپ لوگ، میری درخواست اور گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ ضرور بدھ کے روز کس نماز میں ہوتی ہے؟ فجر کی نماز میں اہتمام کریں، انشاءاللہ اس کا بڑا نفع اور بڑا فائدہ ہوگا۔ اللہ رب العزت ایسے اللہ والوں کی اور ایسے ذکر کے حلقوں کی، ذکر کی مجلسوں کی اللہ رب العزت قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب یہ بات آئی تو اور بھی بات عرض کرتا ہوں کہ کسی نہ کسی اللہ والے کے دامن سے آپ لوگوں کو وابستہ رہنا چاہیے، کسی نہ کسی سے آپ بیعت ہو کر کے رہیں، اس کا بڑا نفع زندگی میں بھی ہے اور زندگی کے بعد بھی ہے۔ جس سے بھی آپ کو تعلق ہو، آپ کا دل کھنچتا ہو، آپ کو محبت ہو، آپ کو مناسبت ہو، آپ کو لگتا ہو کہ ان کے پاس بیٹھ کر کے مجھے اللہ یاد آتا ہے اور اللہ کی طرف میرا دل کھنچتا ہے، تو سمجھ لیجئے گا کہ وہی آپ کے لیے مفید اور نفع بخش ہوں گے۔ ماشاءاللہ آپ کی اس بستی میں، شہر میں جو میں نے ذکر کیا سلیم بھائی کا، وہ بھی ہیں، اور اسی طریقے سے ہمارے حضرت مولانا بشیر صاحب دامت برکاتہم، وہ بھی آپ کی بستی میں ہیں، مومن محلے کی مسجد کے امام ہیں۔ ہمارے حضرت مفتی حبیب اللہ صاحب مہاجر مدنی رحمہ اللہ تعالی، ابھی حضرت کا رمضان شریف سے پہلے انتقال ہوا ہے۔ حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خاص خادم، ان کے خاص کاتب تھے، اور 48 سال مدینہ منورہ میں انہوں نے گزارے ہیں، 48 سال تک، 20 سال کی عمر میں مدینہ منورہ چلے گئے تھے اور اخیر میں وہیں انتقال ہوا۔ اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں ہمارے حضرت مفتی حبیب اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر بنی ہے۔ تو حضرت کا بھی رجب میں انتقال ہوا، رمضان شریف سے تقریباً 1.5 مہینہ پہلے۔ مفتی عابد صاحب بھی اسی روز، جس روز حضرت کی تدفین ہوئی اور حضرت کی نماز جنازہ ہوئی، مفتی عابد صاحب مدینہ منورہ پہنچے تھے، اور ماشاءاللہ پھر لاک ڈاؤن ہوا تو مفتی عابد صاحب تقریباً 8.5-9 مہینے تک مدینہ منورہ میں ہی مقیم رہے، اور وہیں سے ماشاءاللہ بہت سارے حضرات نے مفتی عابد صاحب سے آن لائن پڑھا اور بہت سارے لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ تو بہرحال جس اللہ والے سے آپ کو مناسبت ہو، آپ کو تعلق اور محبت ہو، اس کے دامن سے آپ وابستہ رہو۔ آپ شتر بے مہار کی طرح نہ رہو کہ جس کا کوئی اعتبار ہی نہیں، کہ نہ جانے کہاں شیطان پٹخی مار دے۔ ایک عربی کا جملہ ہے، من لا شیخ لا فشیخہ الشیطان، من لا شیخ لا فشیخہ الشیطان، جس کا مطلب یہ ہے کہ جس کا کوئی پیر نہیں، جس کا کوئی مرشد اور جس کا کوئی شیخ نہیں، تو اس کا شیخ شیطان ہوتا ہے۔
جس کا کوئی پیر نہیں، جس کا کوئی بڑا نہیں، تو اس کا پیر کون بنے گا؟ ظاہر سی بات، جب کوئی شیخ نہیں تو کوئی نہ کوئی تو شیخ بنے گا، تو اس کا شیخ کون بنے گا؟ اس کا شیخ شیطان ہوگا۔ تو میرے نوجوان بھائیوں سے بھی، بزرگوں سے بھی، سبھی سے یہ درخواست ہے کہ کسی نہ کسی اللہ والے کے دامن سے آپ وابستہ ہوں، آپ کا انشاءاللہ دنیا میں بھی نفع ہوگا اور آخرت میں تو یقینی طور سے اس کا نفع لازمی ہے، اور یقین کے ساتھ آپ لوگ جڑیں، انشاءاللہ اس کا بڑا نفع ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ بھائی اب ذکر کریں گے انشاءاللہ، لائٹ بند کر دی جائیں گی، اور ذکر کا طریقہ میں آپ کو بتائی دیتا ہوں، اس کے بعد میں بھی بیٹھ جاؤں گا قبلے کی طرف چہرہ کر کے، کہ ایک تسبیح تو ہم لوگ پڑھیں گے لا الہ الا اللہ، اس کی ایک تسبیح پڑھیں گے، اور اس کے بعد 2 تسبیح پڑھیں گے الا اللہ کی، اور اس کے بعد ایک تسبیح پڑھیں گے اللہ اللہ کی، اور پھر ایک تسبیح اللہ اللہ کی پڑھیں گے۔ اور طریقہ اس کا یہ ہوگا، جو حضرات پہلے سے ذکر کرتے ہیں ان کو معلوم ہے، اور جو حضرات نئے ہیں تو ان کو بھی تاکہ معلوم ہو جائے، طریقہ یہ ہوگا کہ ذکر میں اگر آپ آنکھ بند کریں اور آنکھ بند کر کے آپ کا دل اللہ کی طرف زیادہ کھینچے تو آنکھ بند کر کے ذکر کریں، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، ایسے آپ ذکر کریں۔ میں ابھی طریقہ بتا رہا ہوں، پھر انشاءاللہ ذکر شروع کریں گے۔ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں ادھر جو ہے دائیں طرف یہ روح کا مقام ہے، جہاں روح رہتی ہے، روح جو روح ہے انسان کے جسم میں، تو روح کا مقام دائیں طرف ہے، اور جو دل رہتا ہے وہ بائیں طرف ہے، اور جو نفس ہے کہ جس نفس کی وجہ سے انسان گناہوں میں ملوث ہوتا ہے وہ ناف کے نیچے ہے، وہ بیچ میں ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے تاکہ روح کے اندر ایمانی تازگی اور ایمانی حلاوت پیدا ہو، اور پھر بائیں طرف چہرے کو لایا جاتا ہے تاکہ دل کے اندر اللہ کی معرفت اور اللہ کی محبت پیدا ہو، اور پھر الا اللہ کی جو ضرب لگتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نفس ہمارا مر جائے، کمزور پڑ جائے، مغلوب ہو جائے، اور تاکہ روح اور دل اس کے اوپر غالب ہو جائیں، اس لیے اس طرح ذکر کیا جاتا ہے۔ 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ کر کے پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جائے گا۔ ایک مرتبہ اور دیکھیے، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک تسبیح انشاءاللہ اس کی پڑھیں گے، اس کے بعد میں پھر الا اللہ کی 2 تسبیح پڑھیں گے ایسے، الا اللہ 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 محمد رسول اللہ۔ اس کے بعد میں پھر اللہ اللہ کی ایک تسبیح پڑھیں گے، وہ اس طرح، اللہ 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 اللہ۔ یہ اللہ اللہ کہنے میں جو اہل علم کا طبقہ ہے تو خاص طور سے ان کو یاد رہے گا کہ اس میں عام طریقے سے یہ تصور اور خیال کیا جاتا ہے، اللہ فی روحی اللہ فی قلبی، کہ اللہ میری روح میں ہے، اللہ میرے دل میں ہے۔ اللہ فی روحی یعنی کہ خیال کیا جائے گا اس چیز کا، اللہ فی روحی اللہ فی قلبی، اور اللہ حاضری اللہ ناظری، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ یہاں موجود ہیں، یہ تصور خیال کیا جائے گا جب اللہ اللہ کی تسبیح پڑھی جائے گی۔ اس کے بعد ایک تسبیح پڑھیں گے ہم اللہ اللہ کی، اس کو ایسے، اللہ 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 اللہ۔
ہے